الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں نماز تہجد کے کچھ فضائل اور اہمیت بیان کرنی ہے۔ اس لیے کہ آج کل اللہ پاک نے دن چھوٹے کیے ہوئے ہیں اور راتیں لمبی کر دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب فرمائی ہے، اور اس کو نعمت باردہ فرمایا ہے، یعنی ٹھنڈی نعمت۔ اس میں جہاں اور بہت سے فوائد ہیں، دو بڑے بڑے فائدے یہ ہیں کہ اگر کسی کے ذمے روزے قضا ہوں، جیسے اکثر و بیشتر خواتین پر روزے قضا ہوتے ہیں قدرتی عذر کی بنا پر، اور مردوں پر بھی سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزے ادا کرنے باقی ہوتے ہیں، رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ سکے، اب انہیں ان کے ادا کرنے کی فکر ہے، تو سردیوں میں روزے رکھنا نہایت ہی آسان، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور سردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی کی تکلیف ہوتی ہے، پھر دن بھی چھوٹا، تو روزے قضا رکھنا بالکل آسان، اور نفل روزے رکھنا بھی بہت ہی آسان۔ اس لحاظ سے سردیاں بڑی نعمت ہے۔ دوسرے، راتیں اتنی لمبی ہیں کہ اگر آدمی جلدی سو جائے تو جلدی اٹھ جائے اور آرام سے تہجد پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے،
11 بجے بھی سو جائے تو 5 بجے نہایت آسانی سے آدمی سو کر اٹھ سکتا ہے، اور تقریباً 5 بجے اٹھے تو اس کے بعد 50 منٹ ہوتے تہجد پڑھنے کے. تو تہجد پڑھنا بھی بہت آسان ہے. ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے یا اپنے سونے کا نظام غلط اپنانے کی وجہ سے نہ اٹھ سکیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. عام طور پر دیر تک جاگنے کا رواج ہے. تو بھائی چاہے گرمیاں ہوں یا سردی، دیر سے سوئیں گے تو دیر سے ہی اٹھیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا. تو 12-1 بجے اگر سردیوں میں بھی ہم سوئیں گے تو پھر کیسے تہجد میں اٹھیں گے؟ تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے. ہاں، اس لیے اس کو دور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 10 اور 11 کے درمیان آدمی سو جائے. سب گھر والوں کو بھی سمجھا دیں، ان کا بھی ذہن بنا دیں، اور سب ذہن بنا کر کے جلدی سو جائے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے بالکل. اور تہجد کے جو بڑے فضائل ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں. گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے تہجد میں اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہاں، جو لوگ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مبارک عادت ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ان کے لیے تو چاہے گرمی ہو یا سردی، تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. ان کا معمول ہوتا ہے روزانہ جلدی اٹھنے کا، جلدی سونے کا. تو جلدی سوتے ہیں تو جلدی اٹھتے ہیں. جب جلدی اٹھتے ہیں تو ان کے لیے گرمی سردی برسات برابر ہے. لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ سردیاں بھی بڑی نعمت ہیں کہ اس میں اگر ہم تہجد پڑھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جب پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ تہجد کے جو عظیم فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے. تہجد کی نماز نفل ہے. نمازوں کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نفل. یہ 4 قسمیں ہیں. یہ فرض جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، واجب جیسے وتر کی نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، یہ واجب ہے. سنت موقدہ جیسے روز اور ہم 12 رکعتیں سنت موقدہ پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں فجر میں، 6 رکعتیں ظہر میں، پھر 2 رکعتیں مغرب کے بعد، پھر 2 رکعتیں عشاء کے بعد، 12 رکعتیں ہو گئی. یہ سنت موقدہ کہلاتی ہے. سنت غیر موقدہ 8 رکعتیں ہیں. عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں. یہ سنت غیر موقدہ ہے. یہ سنت غیر موقدہ نفل کا نام ہے. اور نفلیں بہت ساری ہیں. نفلیں بہت ساری ہیں: تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، چھوٹی صلاۃ التسبیح، بڑی صلاۃ التسبیح، اشراق، چاشت، سنن زوال، اوابین، قیام اللیل، تہجد. یہ سب نفل ہے. یہ سب نفل ہے. نفل پڑھنے کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. نوافل پڑھنے کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے، جن کے ہم سخت محتاج ہیں. وہ یہ کہ فرض اور واجب نمازوں کے بعد، فرض نمازوں اور واجب نمازوں کے بعد جتنا اللہ تعالی کا قرب اور اس کی نزدیکی
نفل نمازوں اور نفل عبادتوں سے ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتی۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنے، ہم میں سے کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا ہے اور کچھ اعمال کی توفیق بھی دے دی ہے، تو اب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے، ہم پر اپنی رحمت برسائے، اپنی مغفرتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ ہے مقرب ہونا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب۔ جتنا جتنا بندہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، ان کی مغفرت اس کا استقبال کرتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی لیے مخلوق میں سب سے زیادہ مقرب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ مقرب اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سب سے زیادہ مورد انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین اور اولیاء اللہ۔ وہ سب کا کہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو فرائض و واجبات کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے نفلی عبادتوں کی وجہ سے بھی ان کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو نفل عبادتوں کا، نفل نمازوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ان کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنا جتنا وہ اہتمام کرتا جاتا ہے، پابندی کے ساتھ نوافل پڑھتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھائی فرض نمازیں پڑھ لینا اور واجب نمازیں ادا کر لینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو پٹائی ہوگی، پکڑ ہوگی، سخت گناہ ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ لہذا فرض اور واجب تو ہمیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، کہیں بھی ہو، فرض نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا حق ہے۔ اور نوافل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ نوافل وہ پڑھے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آغوش رحمت میں لیتے ہیں، اور نوافل کے جو بے شمار فضائل ہیں وہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی حق ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نوافل کا پابند رہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ بمشکل فرض و واجب ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، نوافل بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ ان سے اگر کہو بھائی نفل بھی پڑھ لو، نفل ہے نا، فرض تو نہیں ہے، یوں کہتے ہیں۔ یہ ان کی کوتاہی ہے، ان کی غفلت ہے، جہالت ہے یہ۔ ورنہ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ قرب نصیب ہوتا ہے، اور فرائض واجبات کے بعد سب سے زیادہ قرب جو ہے نوافل سے حاصل ہوتا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، تو ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی مومن کا دل اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جیسے قیامت کا آنا برحق ہے اور 100% برحق ہے، ایسے ہی قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہونا بھی برحق ہے۔ قیامت کے دن حساب بھی ضرور ہوگا،
اب چاہے کسی کا حساب آسان ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، یا مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن ہوگا حساب، حساب و کتاب برحق ہے۔ اور جب حساب و کتاب برحق ہے تو احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب حساب ہوگا اور ہر بندے کا حساب ہوگا، تو جب کسی بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اس کے اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ نہیں پڑھی ہوگی تو پھر تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر پڑھی تو ہوگی لیکن اس کے فرائض و واجبات ناقص اور نامکمل ہوں گے۔ نماز تو پڑھتا تھا وہ پابندی کے ساتھ، لیکن اس کی نماز بہت ہی خراب ہوگی، نمازیں اس کی بہت ہی ناقص اور ناتمام ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو اس نے نفل نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، نفلی عبادتیں اس کے نامہ اعمال میں درج ہیں یا نہیں۔ اگر درج ہوں گی تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان نفل نمازوں کو کے ذریعے ان کے فرض نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ دور کرو، لہذا وہ نفلی عبادتیں اور نفل نمازیں اس کے فرائض و واجبات کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنیں گی، اور نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی دور کر دی جائے گی، اس طرح سے ان کی نمازیں مقبول ہو جائیں گی اور وہ نماز کے حساب میں پاس ہو جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو نماز میں پاس ہو جائے گا وہ باقی اعمال کے اندر بھی پاس ہوتا چلا جائے گا، کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور خدا نخواستہ کوئی نماز کے حساب میں فیل ہو گیا اور یہاں پر وہ پکڑا گیا، یعنی اس نے فرائض پڑھے ہی نہیں، یا ایسے خراب پڑھے کہ جو قابل قبول نہیں، اور نوافل اس نے پڑھے نہیں، نفلی عبادتیں کی نہیں اس نے، تو پھر نماز کے اندر جب وہ فیل ہوگا تو پھر باقی اعمال میں اس سے زیادہ وہ فیل ہوتا چلا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوتی چلی جائے گی۔ تو نوافل کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کسی کے پاس نفلی عبادتیں ہوں گی اور نوافل پڑھنے کا وہ پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے والا ہوگا تو کل قیامت میں حساب ضرور ہوگا، اور حساب میں اگر نماز اس کی ناقص نکلی اور ہماری جو نماز ناقص ہی معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تو ہماری کوئی نماز ہے نہیں، تو تہجد کی نماز سے، اشراق کی نماز سے، چاش کی نماز سے، تحیۃ المسجد سے، تحیۃ الوضو سے، صلاۃ التوبہ سے اور دیگر نفلی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ اس کے فرض و واجب نمازوں میں کمی دور فرما دیں گے، اور کمی دور فرما کر کے اس کی نمازیں قبول فرما لیں گے اور نماز کے حساب میں اس کو پاس کر دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ان دو بڑے بڑے فائدوں کے پیش نظر ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض و واجبات بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کرے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ سنت موقدہ بھی پڑھے اور سنت غیر موقدہ بھی پڑھے، اور نوافل بھی پڑھنے کا معمول رکھے، جس میں سے ایک نماز تہجد بھی ہے۔ اور نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی تہجد میں تو سونا ضروری ہے، اٹھ کر پڑھیں گے تب تو تہجد ہے، ورنہ تہجد نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ بات۔ نماز تہجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز تہجد کا جو وقت ہے نا، بس اس وقت میں نفل پڑھنا تہجد ہے، سوئے یا نہ سوئے، سوئے یا نہ سوئے۔ چنانچہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہر رات عشاء کے 4 فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے وہ ہر روز عشاء کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے
اور صبح صادق تک رہتا ہے، یہ وقت ہے۔ دیکھو تو جہاں عشاء کے 4 فرض پڑھے، اب تہجد وہ شروع ہو گیا۔ شروع کا وقت جو ہے جائز وقت ہے، رات کے آخری حصے کا وقت جو ہے وہ مستحب وقت ہے، بس اتنا فرق ہے بس۔ جیسے مغرب کی نماز میں سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو اول وقت ہے وہ مستحب وقت ہے، اور جب سفیدی غائب ہونے لگے اور ستارے نظر آنے لگے تو یہ مکروہ وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز پڑھے گا تو ادا ہو جائے گی، اور مستحب وقت میں ادا ہوگی، اور اگر آخر وقت میں ادا کرے گا ادا ہو جائے گی، مگر اس میں کراہت ہوگی۔ لیکن ہے پورا وقت مغرب ہی کا، جب تک سفیدی باقی ہے آسمان پر، مغرب کا وقت باقی ہے، وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً۔ ایسی تہجد کبھی عشاء کے 4 فرض ادا کرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت کوئی تہجد پڑھنا چاہے بلا شبہ اس کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، اور جو تہجد کے فضائل ہیں وہ اس کو انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اور جس کی آخری رات میں آنکھ نہ کھلتی ہے اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرے روزانہ۔ 4 فرضوں کے بعد یا 4 فرضوں کی 2 سنتوں کے بعد 3 وتر سے پہلے، 3 وتر سے پہلے اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سب جائز وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ اس وقت آدمی اگر ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھ لیا کرے تو سارے سال اس کی تہجد ادا ہوگی، اور وہ پابندی سے تہجد پڑھنے والا آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور اگر رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر کے پڑھے، جیسے میں نے بتایا 5 بجے اٹھ جاؤ، 4:30 بجے اٹھ جاؤ، 4 بجے اٹھ جاؤ، 5:30 بجے بھی اگر آدمی اٹھ جائے تب بھی 20 منٹ آدمی کو تہجد کے مل جاتے ہیں تو اس وقت افضل وقت ہے، اس وقت تہجد پڑھنا افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، اور تہجد کی نماز کی بات شروع ہوئی۔ باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر تم کب نماز پڑھتے ہو تہجد کی؟ تم تہجد کی نماز کب پڑھتے ہو؟ کہ حضور میں پڑھ کے سوتا ہوں، میں پڑھ کر پھر سو جاتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہیں کھلے، میں تو پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں، پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں آرام سے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ تہجد کس وقت پڑھتے ہیں؟ کہ حضور میں اٹھ کے پڑھتا ہوں، میں سو جاتا ہوں پھر رات کو اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سویا اور تہجد میں نہ اٹھے؟ شیطان کی ایسی تیسی؟ دونوں حضور کے ساتھی ہیں اور دونوں حضور کے خلیفہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو وہ فرماتے میں پڑھ کے سوتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو وہ فرماتے میں اٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے ایسا بہترین فیصلہ فرمایا کہ اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تمہارا حزم قابل قدر ہے۔ حزم کہتے ہیں دور اندیشی کو، حزم کے معنی ہے دور اندیشی، تمہاری دور اندیشی قابل قدر ہے کہ بھئی جو سویا پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے، موت بھی آ سکتی ہے آدمی کی، نیند میں بھی تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تمہاری دور اندیشی ہے پڑھ کے سو، پتہ نہیں آنکھ کھلے نہیں کھلے، مر گیا تو گیا۔ میں تو ہمیشہ پڑھ کے پھر سوتا ہوں تاکہ تہجد کی طرف سے بے فکری ہو جائے کہ میں نے پڑھ لی۔ تمہارا حزم اور دور اندیشی قابل قدر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر تمہارا عزم قابل قدر ہے۔ عزم عین زا میم، عزم یعنی تمہاری
عزم اور کیا کہتے ہیں پکا ارادہ قابل قدر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سوئے اور پھر تہجد میں نہ اٹھے. تو حضور کے دونوں خلیفہ کا عمل ہمارے سامنے، چاہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر لو اور چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرو، چاہے دونوں کی سنت پہ عمل کر لو. کہ عشاء کے بعد بھی پڑھنے کا معمول رکھیں اور اٹھ کر پڑھنے کا بھی معمول رکھیں تو یہ سونے میں سواگا. تو بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صحابہ، تابعین سارے تہجد پڑھنے والے گزرے ہیں. تو ہم بھی تو تہجد پڑھنے والے ہونے چاہیے نا. دن میں بھی ہم نوافل پڑھیں اور تہجد میں بھی اٹھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.